اگر آپ کی کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہوتی، آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک فل واچ کر لیجئے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 2 ایسے وظائف بتانے لگا ہوں، دونوں میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے، کوئی ایک وظیفہ ان دونوں میں سے اگر آپ یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی دعا ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ سے مشکلات جو ہیں وہ دور بھاگیں گے۔ تو حاجتیں پوری کروانے کے لیے، دعائیں قبول کروانے کے لیے، مشکلات ختم کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو 2 وظائف میں سے کوئی سا ایک وظیفہ کر لینا ہے۔ تو وہ 2 وظائف کون سے ہیں وہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن دوستو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک فل واچ کرنا ہے، کوئی بھی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ کیونکہ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ دوستو کہ اگر آپ اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ کریں گے تو جو میں آپ کو وظائف بتانے لگا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ آئے اور آپ صحیح طریقے سے وہ وظائف نہ کر سکو۔ تو اگر آپ صحیح طریقے سے وظائف کرو گے ہی نہیں تو اس کا فائدہ آپ کو کیسے ہوگا؟ تو دوستو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک فل واچ کرنا ہے، کوئی بھی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا، تب ہی آپ کو وظیفوں کی سمجھ آئے۔ تو چلیے دوستو بلا تاخیر آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر آپ کو پہلا وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ تو دوستو پہلا وظیفہ انتہائی آسان ہے اور ایسا وظیفہ ہے دوستو کہ اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، بعض روایات میں اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ اسم اعظم ایک ایسا وظیفہ ہوتا ہے دوستو، اگر اس کو آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ جو بھی دعا مانگو گے چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اسم اعظم سن لیجئے دوستو، وہ اسم اعظم کیا ہے؟ وہ ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ تو وہ آیت مبارکہ کون سی ہے وہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کے مزید وظائف جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو دوستو وہ آیت مبارکہ جو ہے وہ یہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تو دوستو بعض روایات میں اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ تو اب اس کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، یعنی اس کا وظیفہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے وہ سن لیجئے۔ تو اس کا وظیفہ آپ نے دوستو اس طریقے سے کرنا ہے کہ 7 دن تک آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 70 مرتبہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اب دوستو آپ یہ سوچیں گے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف تو پڑھنی ہے، لیکن کون سا درود ہم نے پڑھنا ہے؟ تو دوستو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ درود ابراہیمی جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں وہ درود اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوگا، ورنہ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس درود شریف میں ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس درود پاک کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اس کے بعد 70 مرتبہ آپ نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اس آیت کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، 70 مرتبہ اس آیت کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ دوستو پہلے تو آپ رو کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ لیں، اور اگر آپ کو رونا نہ آئے تو کوشش کریں رونے والی شکل بنانے کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی سے آپ عاجزی کے ساتھ دعا مانگو گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو عاجز لوگ بہت پسند ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو عاجزی بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالی تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تو دوستو جتنا عاجزی کے ساتھ آپ اس دعا کو مانگو گے، یعنی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی
اگر اس کو آپ مانگو گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کی تمام دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ تو دوستو یہ تو تھا پہلا وظیفہ۔ تو دوسرا وظیفہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی قرآن پاک کا ہی وظیفہ ہے دوستو، کیونکہ قرآن پاک دوستو قیامت تک اپنے معجزات دکھاتی رہے گی، تو اس کو بہت سے انسان کو جو ہے قرآن پاک سے فائدے ملتے ہیں، لیکن انسان جو ہے اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھے تو دوستو ابھی میں آپ کو ایک سورہ مبارکہ بتانے لگا ہوں، اس سورہ مبارکہ کو بس آپ نے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام دعائیں جو ہے وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو دوستو جاننے کے لیے ابھی سے ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے، کیونکہ دوستو اتنی محنت کے ساتھ ہم آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، لیکن دوستو آپ کا کیا جائے گا ایک لائک کرنے میں، اس سے آپ کے کوئی بھی پیسے خرچ نہیں ہوں گے، بس ایک لائک کر دیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم اگلی دفعہ آپ کے لیے ایک اچھا کنٹینٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو اب یہ میں دوسرا وظیفہ بتانے لگا ہوں، تو اس کو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہنا ہے، کوئی بھی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو پھر وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو چلیے دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں، غور سے سنیے۔ وظیفہ یہ ہے دوستو کہ آپ نے 3 دن تک اس عمل کو کرنا ہے، 3 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کیا ہے دوستو؟ عمل یہ ہے دوستو کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، یعنی آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو آپ 7 یا 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے طاق اعداد میں پڑھنی ہے۔ آپ 7 یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر، سورہ کوثر وہ سورت ہے دوستو جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت بھی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ مبارکہ جو ہے دوستو یہ سورہ کوثر ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 129 مرتبہ اس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اگر آپ نے شروع میں درود پاک پڑھی ہو تو 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھی ہو تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھی ہو تو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو اس عمل کو آپ نے کرنا تو ہے، لیکن آپ نے کس طرح اس عمل کو کرنا ہے، یعنی آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے یا بے وضو ہو کر۔ تو دوستو ویسے تو اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ باوضو ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے نتائج بھی آپ کو جلد ہی دیکھنے کو مل جائیں گے، یعنی فوائد اس کے آپ کو زیادہ ملیں گے اور جلدی ملیں گے۔ لیکن دوستو اگر آپ بے وضو بھی اس عمل کو کر لیتے ہو، قرآن مجید کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، بس ہاتھ لگائے بغیر آپ نے اس چھوٹی سی سورت کو پڑھنا ہے، تو پھر تو آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ باوضو پڑھیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پاک بندوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ پاک صاف ہو کر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ عمل آپ کا قبول ہوگا اور لازمی طور پر قبول ہوگا۔ تو دوستو اس عمل کو کرنے کے بعد بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی ساری حاجتیں بیان کر لینی ہے، ساری مشکلات جو ہیں آپ کی وہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بیان کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو کرنے کے بعد آپ جب گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی کوئی بھی حاجت رد نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعاؤں کو فوری طور پر قبول کر لیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔